اور آج پوری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ عزاداروں کے دل سے حسین کی محبت نکل جائے۔ آج کتنے ارب ڈالر خرچ ہو رہے ہیں عزاداروں کو ختم کرنے کے لیے، عزاداری کو ختم کرنے کے لیے، عزاداروں کو ختم کرنے کے لیے۔ بہت بڑے بڑے لوگ آئے عزاداری کو ختم کرنے کے لیے، لیکن عزادار کو ختم نہ کر سکے۔ میں کہوں گا اے دشمن عزا، تو کامیاب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو دشمن عزا، تو کامیاب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو عزادار کو مٹا کیوں نہیں پا رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں مٹا پا رہا ہے۔ دیکھ، ہمارے ساتھ زہرا کی دعا ہے، جس کے ساتھ زہرا کی دعا ہوتی ہے اس کو پوری دنیا مل کر بھی نہیں مٹا سکتی۔ جس کے ساتھ زہرا کی دعا ہوتی ہے اس کو پوری دنیا مل کر بھی نہیں مٹا سکتی۔ تو ہمیں مٹانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں نہیں مٹا سکتا۔ ہاں، ہمارے دل سے حسین کی محبت نکالنا چاہتا ہے، ہمارے جسم سے دوڑتے ہوئے لہو کو نکال سکتا ہے، ہمارے جسم سے چلتے ہوئے سانسوں کو نکال سکتا ہے، ہمارے جسم سے دوڑتے ہوئے لہو کو نکال سکتا ہے، ہمارے جسم سے زندہ روح کو نکال سکتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے جسم سے ہمارا دل بھی نکال سکتا ہے، لیکن ہمارے دل سے حسین کی محبت نہیں نکال سکتا۔ ہمارا دل بھی نکال سکتا ہے لیکن ہمارے دل سے حسین کی محبت نہیں نکال سکتا۔ پوری دنیا کا یہ ایک کرائٹیریا ہے، یہ ایک قانون ہے، جس کو اذیت دیں گے اس کو اذیت ہوگی۔ اگر ہم آپ کو ماریں گے آپ کو اذیت ہوگی، اگر آپ ہمیں ماریں گے ہمیں اذیت ہوگی۔ پوری دنیا کا یہ قانون ہے، جس کو لگے گی، جس کو اذیت ہوگی اسے اذیت ہوگی، جسے چوٹ لگے گی اسے اذیت ہوگی۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ ہمیں چوٹ لگتی ہے، ہم اپنے آپ کو مارتے ہیں، درد آپ کو ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں، جس کو لگے گی اسے اذیت ہوگی۔ میں کہوں گا یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں، جس کو لگتی ہے اسے اذیت ہوتی ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ قانون ہمارے تک آتے ہی بدل کیسے جاتا ہے؟ ہم اپنے سینے پر ماتم کرتے ہیں، درد تمہارے سینے میں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تم دین اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہو، یہ اسلام اتنی آسانی سے نہیں مٹ سکتا۔ اس دین اسلام میں علی اکبر کی جوانی بھی شامل ہے، اس دین اسلام میں علی اصغر کا بچپنا بھی شامل ہے۔ یہاں پر تابوت جناب سکینہ رکھا ہوا ہے، اس سے مس کر کے جناب علی اصغر کا جھولا رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کربلا کا رخ کریے، ایسا لگ رہا ہو کہ جیسے ایک بہن سکینہ اپنے بھیا علی اصغر کو جھولا جھلا رہی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اتنا مظلوم ہو گئے، آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ جب علی اصغر کو لے کر امام حسین واپس آئے، جناب سکینہ دروازے پر آئی، آنے کے بعد کہتی ہیں، اے بابا بھیا کو پانی پلا لائے، اے بابا بھیا کو پانی پلا لائے۔ عزادارو، علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ 10 محرم آئی، خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی۔ ایک راوی بیان کرتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا چلتے ہوئے خیمے سے ایک بچی نکلی۔ پورا منظر نہیں بیان کرنا، ہم نے دیکھا کہ چلتے ہوئے خیمے سے ایک بچی نکلی جس کے دامن میں آگ لگی تھی۔ میں نے سوچا یہ بچی جل کے مر نہ جائے، اس بچی کی دامن کی آگ بجھا دیں۔ جیسے ہی ہمیں پیچھے آتے دیکھا، وہ بچی نے اپنی رفتار کو اور بڑھایا، ایک مرتبہ ٹھوکر لگی، زمین پر منہ کے بل گر گئی، رخسار پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اے شخص مجھے تماچے نہ مار۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، اے شخص مجھے تماچے نہ مار، اے شخص مجھے تماچے نہ مار۔ اللہ اکبر۔ خیمے جل گئے، خیمے کی راکھ پر جناب زینب نے بچوں کو یکجا کیا، بچوں کو یکجا کرنے کے بعد سلا دیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، اے بہن کلثوم، بھیا کی امانت سکینہ نہیں دکھ رہی۔
اے بہن کلثوم بھیا کی امانت سکینہ نہیں دکھ رہی۔ ایک مرتبہ جناب زینب مقتل کی جانب جاتی ہیں، جانے کے بعد کہتی ہیں اے عباس تمہارے پاس سکینہ تو نہیں آئی، اے اون محمد تمہارے پاس سکینہ تو نہیں آئی، اے اکبر تمہارے پاس سکینہ تو نہیں آئی۔ ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی اے زینب خاموش ہو جاؤ، ابھی زینب سکینہ کو نیند آئی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب جناب سکینہ کے قریب گئی، جانے کے بعد کیا دیکھا، بابا کے قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ سو رہی ہیں۔ جناب سکینہ کو اٹھایا، کہا اے سکینہ ایک بات تو بتاؤ، کسی کے جنازے کو کسی کو لاشے کو پہچاننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا تن پر لباس ہو یا گلا ہو، تم نے کیسے پہچانا؟ ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہیں اے پھوپھی اماں ہم مقتل کی جانب آئے تھے، فریاد کر رہے تھے اینہ ابھی میرے بابا کہاں ہو؟ آواز آئی الیہ یا بنیہ، اے سکینہ میری جانب چلی آؤ۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جناب زینب جناب سکینہ کو خیمے کی جانب قریب لے گئی، لے جانے کے بعد راوی بیان کرتا ہے جناب سکینہ کو نیند آ گئی۔ ایک مرتبہ راوی نے لکھا کہ حر کے قبیلے سے پانی آیا، جناب زینب نے کوزہ لیا، لینے کے بعد کہا اے سکینہ اٹھو پانی پی لو۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہیں اے پھوپھی اماں کیا چچا عباس آ گئے؟ ایک جناب زینب نے کہا نہیں سکینہ، دریا پر عباس مارے گئے، لو پانی پی لو۔ جناب سکینہ نے کہا نہیں میں پانی نہیں پیوں گی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا تم بہت چھوٹی ہو نا، تم تو پیاسی ہو، تم پانی پی لو۔ جناب سکینہ نے کوزہ لیا، لینے کے جانب مقتل کی جانب بڑھی۔ ایک مرتبہ پھوپھی اماں سے کہتی ہیں اے پھوپھی اماں مجھ سے پیاسا میرا بھیا علی اصغر تھا، جسے کربلا کے میدان میں 3 بھال کے تیر سے نہر کر دیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔